اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ام سلمہ یا حضرت حفصہ دونوں امہات المومنین سے روایت ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا. ہاں فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج کہا گیا واشارہ الی اصبعہ او کما قال کہ آج یاجوج ماجوج کا جو درہ ہے اس میں اتنا کھل گیا. یہ ویل للعرب والی روایت پر کبھی لمبی بحث کریں گے. آج ہمارے ہاں وہ کچھ لوگ جو ہیں اس حدیث کو بہانہ بنا کے آج کے ماحول میں وہ کہتے ہیں کہ عربوں کو اللہ کے رسول نے برا کہا. ارے سارے مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ ہمارے لیے تباہی و ویل ہے. کب آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اسی حدیث میں، آپ سے پوچھا انہلکو وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائیاں عام ہو جائے گی، جب برائیاں عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے العذاب عمومی سطح پر آتا ہے، آئے گا. اس کو اور ایک روایت سے جوڑیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں میں کھڑے ہو کر قوم میں مسلمانوں میں قام خطیباً، خطیب کی حیثیت سے آپ نے تقریر کی، خطاب کیا اور کہا کہ تم لوگ انکم تقرؤون قول اللہ تبارک و تعالی، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہو کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ تم پر تمہارا نفس لازم ہے، یعنی لازمی طور سے اپنا خیال رکھو. لا یضرکم اذا اہتدیتم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی شخص گمراہ ہے، راستے سے بھٹک گیا تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو. بہت غور سے سنیے، آج ہمارے ہاں اکثریت کا یہی حال ہے. ہمارے ارد گرد میں برائیاں ہو رہی ہیں، شرک اور بدعت ہو رہا ہے، ہم خود تو منع نہیں کرتے، منع کرنے والوں پر حرف گیری کرتے ہیں. ارے امت کا بھی حال کیا ہے اور یہ کیا بحث چھیڑ رہا ہے، شرک کا رد کر رہا ہے، بدعت کا رد کر رہا ہے، اس سے تو آج امت کے کیا حالات ہیں. آج کل لوگ بولتے ہیں نا آج امت کے کیا حالات ہے، یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو آپ اس سے اچھی اچھی باتیں کیجیے، علاج والی بات مت کیجیے. یہی مطلب ہوا آپ کا، یہی عقل مندی ہے. جس بنیاد پر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو رہی ہے، اس وجہ کو دور نہ کرو اور حالات کو دیکھ کر یہ کہو کہ ایسی بات کرو. نبی نے اور رسول نے، اللہ کے رسول نے طریقہ نہیں بتایا اس میں. حضرت ابوبکر صدیق وہی کہہ رہے ہیں سادے انداز میں کہ تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو کہ تم اپنے نفس کو لازم پکڑو، اپنا خیال رکھو. ہاں اگر کوئی شخص گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو، حق پر ہو. اذا اہتدیتم، تو کہا کہ تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھتے ہو. کیا سمجھتے ہو؟ کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی گمراہی کا شکار ہو رہا ہے تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پھٹے میں ٹانگ ڈالنے کی.